اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں ایک واقعے سے ویڈیو شروع کر رہا ہوں اور نتیجہ آخر میں بیان کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ واقعہ یوں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ تم جب تک چاہو اس کو اپنا دودھ پلا سکتی ہو، اور جب تمہیں خوف محسوس ہو تو تم اسے دریا میں بہا دینا۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دن تو اسے اپنا دودھ پلایا، لیکن جب خوف محسوس ہوا کہ شاید فرعون کو علم ہو جائے گا تو انہوں نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر صندوق دریا میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلے، خیال رکھے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا تو فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو اپنی طرف نکالا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں ایسی محبت ڈال دی کہ فرعون کی بیوی نے فرعون کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ ہم اسے پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست بھی کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے ہی دودھ پلایا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جو قرآن شریف کا واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو وحی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر اونچی اونچی جگہوں پر بنائے اور پھولوں سے رس چوس کر لے کر آئے اور اس سے شہد بنائے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات موجود ہیں۔ ہمارے ہاں عام ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وحی الہی بند ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی وحی کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، جیسا کہ علماء کرام نے تشریح بھی کی ہے، اور وحی کی دو قسمیں مقرر کی ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن شریف ہے، جو ہے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تو ختم ہو چکی کیونکہ قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ جب قرآن شریف مکمل ہو چکا تو اس کے بعد وحی مطلوع کے آنے کی تو کوئی صورت ہی باقی نہیں رہی۔ اب بات رہی وحی غیر مطلوع کی، جس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر وحی غیر مطلوع کسی غیر نبی پر آتی ہے تو کیا اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اگر نبی پر آتی ہے وحی غیر مطلوع تو اس کو کیا کہیں گے؟ وحی غیر مطلوع چاہے وہ نبی کو آئے یا غیر نبی کو آئے، اس کا مقام وہی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو علم اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا اور نہ کبھی قیامت تک بند ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب صرف اور صرف سچے خوابوں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، کیونکہ سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، کیا خدا تعالیٰ
اب لوگوں سے رابطہ کرتا ہے نہیں کرتا، یا لوگ خدا تعالیٰ سے التجا و مناجات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کیا خدا تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کہا ہے کہ وہ الہ جو جن کو تم الہ سمجھتے ہو، ان کو پوجتے ہو، ان کو آواز دو، اگر وہ تمہیں آواز دیں تو وہ تمہارے الہ ہوں گے، لیکن وہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دیں گے، وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہیں۔ اب یہی بات اگر ہم کہیں کہ ہم اگر خدا کو آواز دیں تو کیا خدا ہماری آواز سنے گا یا نہیں سنے گا، کیا ہمیں جواب دے گا نہیں دے گا، اگر اس معیار کو جو خود خدا نے پیش کیا ہے، ہمارا سچا الہ، ہمارا زندہ خدا، اسے ہمیں جواب دینا چاہیے، اس سے ہمیں رابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے اور لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور جب اس لوگ اپنے الہ کو پکارتے ہیں تو ان کو جواب بھی ملنا چاہیے۔ یہاں ایک مغالطہ ذہن میں جو ہے اس کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ وحی مطلوع کے لیے نبی کا ہونا شرط ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، اور صاحب کتاب کو وحی مطلوع ہی آئے گی، اور غیر نبی کو وحی مطلوع نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور جو وحی غیر مطلوع ہے وہ آ سکتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ایک بشر کو یہ مناسب نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے براہ راست بات کر سکے۔ خدا تعالیٰ اس سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، کبھی فرشتے کے لیے بات کرتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، کبھی الہام کی صورت میں بات کرتا ہے۔ یہ تمام طریقے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اور جس کو بھی ان میں سے کسی طریقے سے بتائے وہ بشر ہی ہوگا، لیکن نبی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے لیے، رسول کے لیے وحی مطلوع ہوگی، اور وہ کتاب ہوگی، چاہے وہ صحیفہ ہو یا 4 مشہور کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو اور صاحب کتاب ہو۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، خدا تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، اور جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ مغالطہ نہیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ صرف قرآن کی آیات ہی سے ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ یہدی بے ہی کے لفظ سے کچھ ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مطلقاً اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ رکھے، اور خدا تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں سے بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم جس الہ کو مانتے ہیں، جس الہ کی پرستش کرتے ہیں، وہ ہمارا خدا، وہ ہمارا الہ زندہ و حی ہے، کلام کی قدرت رکھتا ہے۔ جب سب صفات اس میں موجود ہیں تو ان کا اظہار بھی ہونا ہی چاہیے۔ معزز ناظرین، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف وحی کے آنے کی وجہ سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ وحی کے مختلف مدارج ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھے بھی ہیں، جس میں حضرت موسیٰ کو وحی ہے، شہد کی مکھی کو وحی ہے، اور اس طرح سے اور بھی کچھ واقعات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین کے بارے میں بھی قرآن شریف موجود ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ اب ایک بات رہ گئی، وحی ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ وحی کا عمل اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دور سے ہو
दिल में डाली जाए, दिल में डाली जाए, ताकि और वो जिसके दिल में डाली जाए वो उसको समझता भी हो और उसको इस बात का इल्म भी चले कि मुझसे कुछ कहा गया है। ये वही होती है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, वही मतलूब अंबिया तक महदूद है और वही गैर मतलूब वो अंबिया तक महसूर नहीं है, उसमें आम लोग, बल्कि अल्लाह ताला ने जानवरों तक को भी वही की हुई है। इसलिए वही गैर मतलूब जो है उसके ज़रिए या पर्दे के पीछे से या अलहाम के ज़रिए से अल्लाह ताला अपने बंदों से राब्ता करता है। वो उसके बंदे ही रहते हैं, मकाम नबूवत तक नहीं जाते, किसी सूरत नहीं जा सकते, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है और ता क़यामत अब कोई नबी नहीं आएगा सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जो कि साबका नबी हैं। वो कोई नए नबी नहीं होंगे। मुझे सामीन, उम्मीद है मुझे कि मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता था वो आप तक पहुंच गई होगी। आप समझ गए होंगे कि रब से तल्लुक़ के ज़रिए तल्लुक़ के लिए एक सिलसिला तो होना चाहिए था जो कि क़यामत तक मौजूद रहेगा और हम खुदा से अपनी मुनाजात करते रहेंगे, खुदा ताला हमें उसका जवाब देता रहेगा और इसका नबूवत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। वो जिस सूरत में भी हो, इल्हाम की सूरत में हो, सच्चे ख्वाब की सूरत में हो, किसी आवाज़ के ज़रिए से हो, ये खुदा ताला की अपनी खुदा ताला का अपना इंतखाब होता है कि वो किस तरीके से अपने बंदे से मुखातब होता है। नाज़रीन किराम, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आखिर में आपके लिए दुआ, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और अपनी रहमतों की बारिश आप पर करे। आमीन वस्सलाम। खुदा आपका हामी नासर हो।